امریکہ میں 1980 کی دہائی میں خدا سے باتیں کرنے کا دعویٰ کرنے والا شخص پیٹر پوپوف کئی سالوں تک شفا کے نام پر لاکھوں کروڑوں ڈالرز کماتا رہا۔ ہزاروں لاکھوں امریکی اس کے مرید بن گئے۔ 1980 کی دہائی میں اس کی کرامات کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ خدا اس سے بات کرتا ہے۔ یہ اپنے پاس آنے والے مریضوں کو ان کی تمام تر تفصیلات بتا دیا کرتا تھا۔ اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ یہ جنات اور شیاطین سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ یہ اپنے سامنے آنے والے مریضوں کو اپنی دوائیں پھینکنے کا کہتا اور وہ ایسا ہی کرتے۔ یہ ویل چیئر پر بیٹھے مریضوں کو حکم دیتا کہ اٹھو اور چلو، مریض چلنے لگتے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ پرانی سے پرانی اور لا علاج بیماری کا علاج بھی کر سکتا ہے، کیونکہ خدا خود اس سے بات کرتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں امریکہ سے لوگ اس کے مذہبی اجتماعات میں شریک ہوتے۔ یہ ان اجتماعات کی درجنوں کیمروں سے ریکارڈنگ کرواتا۔ یہ میڈیا چینلز پر ٹائم خرید کر ان پروگرامز کو نشر کرواتا۔ پروگرامز کے نیچے اس کا نمبر دیا ہوتا جس سے مزید مریض اس سے رابطہ کرتے۔ 1980 کی دہائی میں اس شخص کو موصول ہونے والی نذرانوں اور عطیات کی رقم $5 لاکھ تھی۔ 1980 کی دہائی میں یہ کتنی بڑی رقم ہوگی، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ کئی سالوں تک شفا کے نام پر لاکھوں کروڑوں ڈالرز کمائے، لیکن پھر 1986 میں ایک محقق جیمز رینڈی اور اس کی ٹیم نے پیٹر پوپوف کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پیٹر پوپوف ایک ایئر پیس کے ذریعے ریڈیو کنیکٹیویٹی کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے، اور اس کی بیوی الزبتھ مریضوں کے بارے میں تمام تر تفصیلات بتاتی ہے جو مریضوں نے اس کے مذہبی اجتماع میں شرکت سے پہلے ایک فارم میں لکھ دی ہوتی ہیں۔ 1986 میں کوئی بھی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ممکن بھی ہے کہ کوئی شخص ایئر پیس کے ذریعے ان کی تمام تر تفصیلات لے سکتا ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے جیمز رینڈی اور ان کی پوری ٹیم نے ایک سٹنگ آپریشن کیا۔ ایک کرمنل ایکسپرٹ الیگزینڈر جیسن نے بھی اس آپریشن میں ان کا ساتھ دیا۔ جیسن ایک گارڈ بن کر پیٹر پوپوف کے مذہبی اجتماع میں شریک ہوئے، اور اس نے ایک ریڈیو سکینر کے ذریعے اس ریڈیو ایکٹیویٹی کا جائزہ لیا اور اس ریڈیو ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کیا۔ ریکارڈنگ میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ پیٹر پوپوف کی بیوی الزبتھ اسے وائرلیس ڈیوائس کے ذریعے تمام مریضوں کی تفصیلات بتایا کرتی تھی۔ اس سٹنگ آپریشن کا تمام تر احوال جیمز رینڈی اور اس کی ٹیم نے دی ٹونائٹ شو میں امریکی ٹیلی ویژن کے ذریعے عوام کے سامنے بیان کیا، اور یہ بات امریکہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ تہلکہ مچ گیا کہ پیٹر پوپوف، جسے بیشتر امریکی خدا کا نمائندہ سمجھتے تھے، وہ دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے۔ اس پر پیٹر پوپوف مان گیا کہ وہ بیوی سے ہدایات لیتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ وہ مریضوں کے نام، پتے اور بیماریوں کی تفصیلات نہیں پوچھتا تھا۔ اس نے اس طرح کے عذر پیش کیے، لیکن جیمز رینڈی اور اس کی ٹیم نے اپنا کام مکمل کر رکھا تھا۔ ان کے پاس ایک اور ریکارڈنگ موجود تھی جو انہوں نے نشر کر دی۔ اس ریکارڈنگ میں انہوں نے دکھایا کہ انہوں نے ایک مرد کو ایک خاتون بنا کر پیٹر پوپوف کے مذہبی اجتماع میں بھجوایا، جہاں پر اس مرد نے جو عورت کا روپ دھارے ہوئے تھا، پیٹر پوپوف کو بتایا کہ مجھے یوٹرس کا کینسر ہے، جو کہ صرف خواتین کو ہو سکتا ہے۔ اس پر پیٹر پوپوف نے خدا کا نام لے کر اس مرد کو جو عورت کا روپ دھارے ہوئے تھا اس کا علاج کر دیا۔ دنیا کو بتایا، جتلایا کہ دیکھیں، میں نے اس عورت کا یوٹرس کے کینسر کا علاج کر دیا ہے۔ اس طرح یہ بے نقاب ہوا۔ حق خطیب اور پیٹر پوپوف دونوں مذہب کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے۔ شفا کے نام پر دونوں نے لوگوں کا استحصال کیا۔ دونوں ویل چیئر سے لوگوں کو کھڑا کرنے کا ڈرامہ کرتے رہے۔ دونوں ایک جیسی حرکات کرتے رہے۔ دونوں کا مذہب سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ پیٹر پوپوف بھی ڈرامے بازی کرتا رہا اور حق خطیب بھی ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات اقرار الحسن نے اپنے ولاگ میں بتائی۔